دوستوں سے گاہے بگاہے ان ٹچ رہا. عید الاضحیٰ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے گلا شکوہ بھی یہ کیا کہ آپ نے ڈیلی پریس بریفنگ اس حوالے سے نہیں کیا, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ فوکس ہمارا ان 3 دنوں میں کام ہونا چاہیے, پرفارمنس ہونی چاہیے, اور اختتام پہ ہم اپنی کارکردگی لوگوں کو بتائیں گے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ان کے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے کس طریقے سے پرفارم کیا, کس طریقے سے کام کیا. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کل یہ بھی سوال چل رہا تھا کہ 3 دن کی کارروائی ہے, 5 دن کی کارروائی ہے, 4 دن کی کارروائی ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں شروع میں, ابتدا میں, کہ جو عید الاضحیٰ کی کارکردگی ہوتی ہے یہ 5 دن پر مبنی ہوتی ہے. چونکہ ہم جو بقرعید یعنی کہ 17 جون, 18 جون, 19 جون کو آفیشیل عید ہالیڈے سے جب پاکستان میں عید الاضحیٰ منائی گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بورا کمیونٹی نے 16 جون کو عید منائی, اور آج 20 جون کو اہل حدیث کے ہمارے دوست ہیں ان کا بھی عید کا تیسرا دن ہے. تو اس لیے 5 دن پر مشتمل کارروائی ہوتی ہے سالڈ ویسٹ کی جانب سے. باہر کیف یہ جو 3 دن تھے 17, 18 اور 19 جون, ان 3 دنوں میں آج دوپہر 12 بجے تک کی جو تفصیلات ہیں وہ ٹوٹل 1,44,584 ٹن ویسٹ, سالڈ ویسٹ جو ہے ہمارے ادارے نے شہر کے گلی محلوں سے, کوچوں سے اکٹھا کر کے کلیکشن پوائنٹس پر لا کے, جی ٹی ایس پر لا کے, اور اس کے بعد لینڈ فل سائٹ پر ہم نے اس کو ڈپازٹ کیا. 1,46,584. اس کے اندر 3 لینڈ فل سائٹس ہماری ہیں, 99 ہمارے کلیکشن پوائنٹس تھے شہر کے 25 کے 25 ٹاؤنز میں. ان میں سے 3 لینڈ فل سائٹس تھیں جن کو استعمال کیا گیا, جہاں پر ٹرینچز کو کھودا گیا تھا تاکہ ان کو آلائشوں کو زمیں بوس کیا جا سکے. جو ہماری سب سے بڑی لینڈ فل سائٹ ہے وہ جام چاکرو کے علاقے میں ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر. جام چاکرو پہ 83,521 ٹن, 83,521 ٹنز جو ہے ڈپازٹ کیا گیا, اس کو پراپر وے کیا گیا ہے. گوند پاس کی جو دوسری ہماری لینڈ فل سائٹ ہے وہاں پر 46,907 ٹن, اور تیسری ہماری جو شرافی گوٹ کے جو ملیر کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہاں سے 16,156 ٹن جو ہے ہم نے اس کو زمیں بوس کیا. ٹوٹل نمبر بنتا ہے 1,46,584. میں ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک ڈاؤن آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیسے نظام میں ہم بہتری لا رہے ہیں. کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ 1,40,000 ٹن ہم نے سالڈ ویسٹ اکٹھا کیا ہے, کس لینڈ فل سائٹ پر کتنا گیا ہمیں پتہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ کس ڈسٹرکٹ نے کس طریقے سے کام کیا, پرفارم کیا, اس کی بھی تفصیلات آپ کو دوں. ضلع ملیر سے 15,701 ٹن ابھی تک ہم لینڈ فل سائٹ تک پہنچا چکے ہیں. ضلع کیماڑی جو ہے ہمارا وہاں سے 17,751 ٹن. ضلع ویسٹ ہمارا 15,531 ٹن. ضلع شرقی یعنی کہ ایسٹ ہمارا 25,934 ٹن. ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہمارا 18,448 ٹن. ضلع کورنگی ہمارا 23,069 ٹن, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ہمارا جو ہے ضلع وسطی جس کو کہتے ہیں وہاں سے 30,150 ٹن جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو اکٹھا کر کے ہم لینڈ فل سائٹ تک ہم نے پہنچایا, جو ٹوٹل ہمارا بنتا ہے 1,46,584. یہ ہماری پرفارمنس تھی. اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ جو 99 کلیکشن پوائنٹ ہیں ان 99 کلیکشن پوائنٹ کو ڈیلی کلیئر کیا گیا ہماری انتظامیہ کی جانب سے. ورک لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, بیک لاگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. کچھ جگہوں کو ہم مغرب تک کلیئر کر پائے, کچھ جگہوں کو ہم نے عشاء تک, رات کو 10 ساڑھے 10 بجے تک پھر کلیئر کیا, لیکن کلیئر کیا. اور ڈیلی ان 99 کلیکشن پوائنٹس کو کلیئر کرنے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا اور فیومیگیشن کی جاتی تھی. اور تیسرے دن جب یہ پوری ایکسرسائز مکمل کی گئی تو ہم نے سالڈ ویسٹ نے وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جس کے اندر کلورین کو ڈالا گیا اور عرق گلاب کو ڈالا گیا تاکہ تعفن وغیرہ نہ پھیلے, نمبر 1. نمبر 2, جو کلورین سے جو بیکٹیریا وہاں پر آ جاتے ہیں, جرمز آتے ہیں, ان کا صفایا کیا جا سکے. یہ پہلی بار
یہ روایت کراچی شہر میں قائم کی گئی ہے، اس سے پہلے کبھی یہ چیز نہیں ہوئی تھی۔ یہ کارکردگی رہی۔ میں یہاں پر سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان مزدوروں کا، ان سینیٹری ورکرز کا، اس میونسپل سٹاف کا جنہوں نے ان 3 دن کی شدید گرمی میں بھرپور طریقے سے، متحرک طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیروز تھے جن کو ہمیں بحیثیت قوم، یا مجھے بحیثیت میئر، ان کو بحیثیت ڈپٹی میئر، ان کی کارکردگی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد جو ہمارا اگلا اجلاس ہوگا، میں ان میونسپل سٹاف کو سٹی کاؤنسل کے اندر مدعو کروں گا، اور انشاءاللہ ان کو ایک بڑا زبردست شاندار ویلکم ان منتخب نمائندوں کی جانب سے دیا جائے گا، تاکہ ہم روایت یہ بنا سکیں کہ جو لوگ ہماری خدمت میں اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں اس کو ایک قوم ہمیشہ یاد رکھتی ہے، ان کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سالڈ ویسٹ کے اہلکار ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، جو انسپیکٹر سے سٹارٹ ہو کے آل دا وے ایم ڈی تک جاتی ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ سب کے سب فیلڈ میں موجود تھے، کام کر رہے تھے، شکایت آتی اس شکایت کا مداوع کرتے، اس کو رسپونڈ کرتے، اور ایک اچھی کوارڈینیشن تھی۔ 1128 ہماری چل رہی تھی، ہیلپ لائن نمبر، لوگوں نے کمپلین کی، کمپلین کو اکارڈنگلی رسپونڈ کیا گیا۔ کہیں کہیں رسپونڈ کرنے میں ہمیں دشواری کا سامنا تھا، کچھ باٹل نیکس آئے جو میں بالکل آپ کو بتاؤں گا۔ اولڈ سٹی ایریا ہمارے لیے چیلنج تھا، میں کبھی غلط بیانی پر بلیو نہیں کرتا، وہاں کچھ چیلنجز آئے، 3-4 وجوہات کی وجہ سے ہم کو دقت ہوئی، پرابلم ہوئی، لیکن ہم اس کو الحمدللہ اوور کم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور ہم نے جو علائشیں ان کو کلیئر کر لیا۔ کچھ کچرے کا بیک لاگ ہے جس کے اوپر اس وقت بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جہاں میں نے اپنے میونسپل سٹاف کی، سالڈ ویسٹ ٹیم کی تعریف کی، میں تعریف کرنا چاہوں گا الیکٹڈ نمائندوں کی، کہ یو سی چیئرمین سے لے کے، یہ میرے ساتھ یو سی چیئرمین جمن دروان صاحب بھی بیٹھے ہیں، دل محمد صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے پیچھے ہمارے یو سی چشمہ کے عمران یوسف زئی صاحب بھی ہیں، میرے پیچھے اور بھی ہمارے دوست آصف رضا بھی موجود ہیں، ارشد بخاری بھی موجود ہیں۔ یہ سب کے سب گراؤنڈ پر موجود رہے، اور میں نام ان کا اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تمام الیکٹڈ نمائندے فیلڈ میں موجود نظر آئے، مجھ سے ان ٹچ رہے، ڈپٹی میئر صاحب سے ان ٹچ رہے، ایم ڈی سالڈ ویسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہے، اور ان سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اگین لائق تحسین ان کی پرفارمنس تھی، جس کو میں اگین اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ان کو شاباشی دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں تمام ٹاؤن چیئرمنس کو، 25 کے 25 ٹاؤن، کوئی تفریق نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن ہے، جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے یا پی ٹی آئی کا ٹاؤن ہے، 25 کے 25 ٹاؤن کے چیئرمین صاحبان جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود تھے، وہ کام کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ سالڈ ویسٹ والے کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں ان کو کوئی تکلیف پریشانی نظر آئی وہ ہم سے رجوع کرتے تھے، اس کو اکارڈنگلی رسپونڈ کیا جاتا تھا۔ تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ میں نے شہر بھر کا راؤنڈ کیا، سلمان صاحب نے شہر بھر کا راؤنڈ کیا، ایم ڈی صاحب نے شہر بھر کا راؤنڈ کیا، جہاں گئے ہمیں ہمارے یو سی چیئرمین، ہمارے ٹاؤن چیئرمین صاحبان ملے، اور ایک بڑی اچھی سکسیس سٹوری میں سمجھتا ہوں اس شہر کراچی کے اندر نظر آئی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر اس پوری کارروائی کو کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر اسپیئر ہیڈ نہیں کر رہا تھا، یہ کام آپ کے بلدیاتی نمائندوں نے کیا، میئر نے کیا، ڈپٹی میئر نے کیا، ٹاؤن چیئرمین نے کیا، یو سی چیئرمین صاحبان نے کیا، ٹاؤن کے وائس چیئرمین ہوں، یو سی کے وائس چیئرمین صاحبان ہوں، یا بلدیاتی ادارہ جو ہمارا سالڈ ویسٹ ہے وہ، یا ہمارے سیاسی کارکنان جو ہیں، یہ کرم اللہ وقاصی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس وقت یو سی چیئرمین نہیں ہے لیکن یہ گراؤنڈ پر موجود رہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو، دقتوں کو اوور کم کرنا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی، ایک ٹیم ایفرٹ تھی، جس کے اندر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ جو غلطیاں ہیں، جو شارٹ کمنگز تھیں، ان سے میں مزید سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم چاہیں گے کہ جو اب کی بار ہم کو شارٹ کمنگز نظر آئیں، ان شارٹ کمنگز کو اور زیادہ احسن انداز سے، بہتر انداز سے ہم اوور کم کریں گے، اور اپنے شہر کی خدمت کرنے میں اور مزید مؤثر کردار ادا کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیلنج، چونکہ ہم نے عید الاضحیٰ کا الحمدللہ عبور کر لیا ہے،
دوسرا چیلنج اب بارشوں کے حوالے سے آ رہا ہے، اور اگین ایک بڑے عرصے کے بعد کے ایم سی اس آپریشن کو لیڈ کر رہی ہے، اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے. ہم نے اپنی مشینری کو بھی ٹھیک کیا ہے، اور ابھی اس وقت بھی وہ مشینری مختلف مقامات پر جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کا کام کر رہی ہے. اس کی ایک بڑی پروکیورمنٹ ہوتی ہے جو سالانہ ایک اینول ٹینڈر کیا جاتا ہے، وہ ٹینڈر اس وقت ان پروسیس ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آئی تھنک 2 سے 3 روز میں وہ بھی فائنل ہو جائے گا. اس کے بعد شہر بھر کے جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو ہم کلیئر کریں گے. آج صبح بھی میں نے کچھ مقامات کا وزٹ کیا جو ہمارے روایتی طور پر چوکنگ پوائنٹس تھے، ان کو دیکھنے کے لیے کچھ جگہوں پر مشینری ہماری کام کر رہی تھی. انتظامیہ کو بتایا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ خود ان چیزوں کو اوورسی کر رہی ہے، سپروائز کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ چیلنج کی طرف ہم گامزن، اور بتایا جا رہا ہے شاید 27 سے 28 جون کے بعد شاید بارش کا سپیل آنا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ فیلڈ میں موجود رہیں، کام کریں، اور جو بھی کردار ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، جو بھی کام ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا، انشاءاللہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہم سب نبھا پائیں، پرفارم کر پائیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنا 1 سال مکمل کل کیا ہے. ہم نے بجٹ سیشن کال کیا ہے. بجٹ سیشن کے بعد میں ایک پریس کانفرنس کروں گا جس میں تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو بنیادی اپنے مسائل تھے، جو اختیارات کا ایشو تھا یا جو وسائل کا ایشو تھا، اس کو آہستہ آہستہ ہم نے الحمدللہ اوور کم کرنا شروع کر لیا ہے. میں ڈیلی درجنوں یو سی چیئرمین صاحبان سے جب ملتا ہوں تو ان کا گلہ شکوہ یہی ہوتا تھا کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں جو گلی محلے کے، ہمیں اس کے لیے وسائل چاہیے، جس کے لیے میں اپنے پارٹی کے چیئرمین کا، صدر آصف علی زرداری صاحب کا، چیف منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ آپ او زی ٹی شیئر میں اضافہ کریں، وہ الحمدللہ بجٹ کے اندر سفارش چلی گئی ہے، اور 5 لاکھ کا جو اماؤنٹ ہے اس کو بڑھا کے 12 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اضافی 7 لاکھ روپے اب ہر یو سی میں آئیں گے، 245 کراچی کی یونین کمیٹیز میں جو اضافی پیسہ آئے گا، یہ تمام ہمارے یو سی چیئرمین صاحبان معاشی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے خود مختار ہوں گے کہ بآسانی وہ بیسک کام کر سکیں. یعنی کہ اسٹریٹ لائٹ وغیرہ لگا لیا آپ نے، جو ونچنگ کرنی ہے ان کو وہ ونچنگ انہوں نے کر لی، جو پیور بلاک یا سڑک کا چھوٹا موٹا کارپیٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو پائیں گے. اسی طریقے سے جو کے ایم سی کے اپنے بڑے لیول پر وسائل کی کمی کا ہمیں سامنا تھا، اس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمت بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے، اور یہ 1 سال میں ان تمام ایشوز کو اب ہم نے اوور کم کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اب ہم لانچ کرنے کی ہوپ فلی پوزیشن میں ہوں گے. اور انشاءاللہ بارشوں کے فوراً بعد ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا کہ اب فائر فائٹنگ نہیں ہوگی، اب ڈیولپمنٹ فوکس کام کیا جائے گا. اور اس میں سب سے بڑی اچھی خبر جو یہ ہے کہ جو پانی کا دیرینہ مسئلہ کراچی شہر کا ہے، پچھلے 18-19 سال سے کراچی کی پانی کی سپلائی میں اضافہ نہیں ہوا. وہ جو ہب کنال کا ہمارا منصوبہ تھا وہ نہ صرف ہم نے کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن سے منظور کرایا، سندھ کی کابینہ سے منظور کرایا، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری پارٹی جو اعلان کرتی ہے اس اعلان کو وفا کرنے میں بلیو کرتی ہے کہ جو بجٹ ٹیبل کیا گیا ہے سندھ حکومت کا، سندھ اسمبلی میں، اس بجٹ کے اندر اس کے لیے پیسے مختص کر دیے گئے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ وہ یہی ہے کہ 12 مہینے کے اندر اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے، جو کہ 200 MJD پانی کا انفراسٹرکچر ہمیں دینے میں کامیاب ہو پائیں گے. میں ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ K4 آگمنٹیشن کی جو ہماری ایکنک کے اندر لیٹر آف آتھرائزیشن پینڈنگ ہے، چونکہ ایکنک کو تشکیل دے دیا گیا ہے، 9 اگست 2023 کو ایکنک نے اپروول دیا تھا، 9 اگست 2024 آنے والی ہے، 1 سال پورا گزر گیا ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلدی، آپ نے وعدہ کیا تھا جب آپ وزیر اعظم بننے کے بعد واپس آئے تھے کہ اس کو 14 دن میں ریزالو کراؤں گا. ابھی 14 دن سے کئی دن زیادہ ہو چکے ہیں، ایکنک کو تشکیل آپ نے دے دی ہے. جلد از جلد
ایکنک سے اس کی فارمل لیٹر آف آتھرائزیشن ایشو کرا دیں تاکہ 77 ارب روپے 77 بلین روپیز کراچی شہر کے پانی کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے، تاکہ K4 کا جو 260 MJD پانی کراچی شہر میں آئے گا اس پانی کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بآسانی طریقے سے کامیاب ہو پائیں۔ آخر چیز، مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ عید کے دنوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچھ مقامات پر پانی کا شارٹیج تھی۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ میں اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ بھی ان ٹچ رہا، جو ہماری UC کے چیئرمین صاحبان ہیں ان کے ساتھ بھی ان ٹچ رہا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو یونیورسٹی ریزروائر ہے، ہم نے چھٹیوں میں بھی اس کے اوپر کام کیا کہ وجہ کیا بنی ہے۔ ایک تو یہ جو منڈیاں لگتی ہیں اس کے اندر پانی کا سپلائی دیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی شارٹیج ہوتی ہے، بٹ ہم نے مزید اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو بدقسمتی کے ساتھ جو یونیورسٹی ریزروائر ہے ہمارا، اس کے اوپر 48 کی جو لائن ہے اس کے اوپر لیکیج ہے، میجر لیکیج ہے، اور بڑا پانی اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہ اعلان کرنا چاہوں گا، ہمیں 36 گھنٹے لگیں گے اس لائن کو ریپیئر کرنے میں۔ ہم چاہتے ہم عید میں ریپیئر کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہمیں 36 گھنٹے تک لائن کو بند کرنا پڑے گا ریپیئر کے لیے۔ تو اگر عید کے دنوں میں ہم لائن کو بند کرتے تو اگین لوگوں کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو ہم نے فیصلہ انتظامی طور پر یہ کیا کہ عید کے بعد انشاءاللہ اس لائن کو 36 گھنٹوں کے لیے بند کیا جائے گا۔ تو 22 تاریخ کو ہم اس لائن کو بند کریں گے۔ کوشش ہماری ہے کہ 24 گھنٹے میں اس لائن کو ہم ریپیئر کر لیں، تاکہ وہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے، جس سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بھی نقصان ہو رہا ہے، گلستان جوہر کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اسکیم 33 کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کا ہم انشاءاللہ مداوع کر سکے۔ تو انشاءاللہ 22 جون کو میں ٹائم شیئر کر لوں گا تاکہ پبلک کو ہم بتا سکیں گے وہ کن 24 گھنٹے کے دوران واٹر سپلائی بند ہوگی، تاکہ اس پانی کی جو لیکیج ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور ایکویٹیبل پانی کی بھی ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں۔ 48 انچ کی لائن ہے یہ جی، یونیورسٹی ریزروائر جی۔ جب ہم نے یہ ذمہ داری ایک پرائیویٹ ادارے کی لگائی ہے سالڈ ویسٹ کی، جو اب تک ناکام ہے، ڈور ٹو ڈور کلیکشن اس کی ذمہ داری تھی، اب تک کامیاب نہیں، کوئی ایک ماڈل ایریا نہیں۔ آج بھی آپ سپورٹ کرنے آئے ہیں، منتخب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا فائدہ ہے کہ ان کو یہ ساری ذمہ داریاں جو دی گئی ہیں، ٹاؤنز کی ذمہ داریاں تھیں، KMC ذمہ داری تھا اس کا، یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اجتماعی قربانی کے لیے اعلان کیا تھا، اس میں کامیابی ہوئی، اور میں سمجھ رہا ہوں دنیا بھر میں کوئی میئر جو ہے آلائشوں پہ پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ بدقسمتی ہے کہ ہم گٹر کے ڈھکنوں اور آلائشوں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کراچی کے لیے صرف ایک ہب کینال کے علاوہ نہ وفاق نے، نہ صوبے نے، نہ KMC نے کوئی میگا پروجیکٹ کیا۔ تو آپ کا پہلا بجٹ ہے، اور پہلا بجٹ اس شہر کے لیے کیا، شہریوں کے لیے، یہ تو بڑا ایک یہ کہ یہ سمجھیں کہ ایسا کوئی میئر کا کسی کا بجٹ نہیں کیا جو آپ کا بجٹ جائے گا۔ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم عظیم و شان طریقے سے اپنی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کل پرسوں ترسوں پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحبہ، ان کی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہیں، چونے کے پھول کی تصویر بنا کے شاباش دے رہی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے۔ ہمیں کہتے ہیں پیپلز پارٹی بلدیاتی اداروں کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کام میرا وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا تھا، یہ کام میرا وزیر بلدیات نہیں کر رہا تھا، یہ کام کون کر رہا تھا؟ میئر، ڈپٹی میئر، UC چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین صاحبان کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ناکام ہوئے ہوتے نا تو میرے جماعت اسلامی کے ساتھی جو ہے نا، مجھے گردن سے یہاں سے پکڑا ہوتا۔ میں جماعت اسلامی کے دوستوں کو جو میرے مخالف ہیں، ان کے ویڈیو سٹیٹمنٹس، ان کی اپنی پریس کانفرنس بتاؤں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ 2 دن تک کراچی شہر کی کوئی نیگیٹو خبر نہیں چلی ٹی وی پہ، الحمدللہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا۔